الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذه الليلة المباركة فرجنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على رسول خلق محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اچھا جی پہلا باب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. کل یہاں تک پڑھا تھا. اس میں اچھا جی پہلا باب جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست. جمہوری عمل. ریڈ انڈین یعنی سرخ ہندیوں کا قتل عام. جمہوری عمل اپنی نوعیت کے اعتبار سے وحشیانہ لوٹ مار کے ذریعے مستحکم ہوتا ہے. جدید جمہوری نظام کے دور کا آغاز 16ویں اور 17ویں صدی میں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ میں منظم نسل کشی اور لوٹ مار سے ہوا. آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں انگریزوں نے اور پھر ان سب نے مل کے امریکہ میں انگریزوں نے، اور یہ لوٹ مار اور جمہوری دہشت گردی آج تک جاری ہے. دور حاضر کی جمہوری ریاستیں اپنی ابتدائی دور میں دہشت گرد ریاستیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوری ریاست نظام سرمایہ داری کا ایک جزو ہے اور سرمایہ تحکیم کا مطلب ہوتا ہے میڈیشن، لیکن یہاں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تحکم ہے میرا خیال ہے. تحکم یعنی سرمایہ داری کے حکم کے لیے ضروری ہے، حکم کے قیام یا اس کی ساورنٹی کے قیام کے لیے ضروری ہے. سرمایہ داری کا ایک جزء اور سرمایہ دارانہ تحکم کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ دارانہ اقدار کو معاشرتی تسلط حاصل ہو، معاشرے پر عمومی غلبہ حاصل ہو. جمہوری ریاست لازماً ان گروہوں کا سیاسی اقدار مرتب کرتی ہیں جو سرمایہ دارانہ عقائد پر ایمان لا کر سرمایہ دارانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں. جو لوگ ان اقدار کو رد کرتے ہیں اور سرمایہ دارانہ طرز زندگی اختیار نہیں کرتے انہیں قتل کر کے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے ہنری ہشتم جو ہے اس کے دور سے شروع ہوا. خود انگلستان میں تو مطلب پہلے انہوں نے جو ہے اس نے جو ہے عیسائی خانقاہوں اور عیسائی چرچ کے املاک کو جو ہے ان پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر جب وہ اندرونی لوٹ مار ختم ہو گئی تو پھر بیرونی شروع ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. جو لوگ ان اقدار کو رد کرتے ہیں اور سرمایہ داران طرز اختیار نہیں کرتے انہیں قتل کر کے ان کے تمام املاک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. یہ جو ہے گروہوں کا سیاسی اقتدار میرا خیال ہے یہاں ہونا چاہیے.
جو سرمایہ دارانہ اقدار پر ایمان لا کر سرمایہ دارانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ ان اقدار کو رد کرتے ہیں اور سرمایہ دارانہ طرز زندگی اختیار نہیں کرتے، انہیں قتل کر کے ان کی تمام املاک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ نسل کشی ابتدائی جمہوری عمل کا لازمی حصہ ہے۔ نسل کشی مثلا جو اسرائیل ابھی کر رہا ہے، تو یہ سب جو ہے پہلے ہو چکا ہے، یعنی امریکہ میں، برطانیہ میں، آئرلینڈ میں، اسکاٹ لینڈ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، امریکہ میں وغیرہ وغیرہ۔ اس کی سب سے ہولناک اور خون چکا مثال امریکہ کے قدیم باشندوں کے قتل عام اور مکمل معاشی بے دخلی سے ملتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ کہ جو اسرائیل کی حکمت عملی ہے فلسطین میں، وہ وہی حکمت عملی ہے جو 19ویں صدی میں امریکہ نے سرخ جو بچے کچھ ان کے سرخ ہندی تھے، ان کو میکسیکو میں دھکیلنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی تھی، وہی اسرائیل کی بھی حکمت عملی ہے۔ اور اس کی مطلب یہ کہ ایک مثال آپ کو پڑھنی ہو تو وہ آپ کو ملے گی، وہ کتاب جو ہے بریمائے، جو ڈین براؤن کی کتاب ہے۔ یہ 19ویں صدی میں، جو یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ بریمائے ہارٹ، یہ کتاب اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو جھلک مل جائے گی جو امریکیوں نے جو ہے سرخ ہندیوں کے خلاف جو دہشت گردی اور قتل عام ان کا کیا، اور ان کے ساتھ معاہدے کیے اور وعدہ خلافی کی وغیرہ وغیرہ۔ نسل کشی یعنی ابتدائی جمہوری جب جمہوری ریاستیں جو ہے ان کا آغاز ہوتا ہے تو نسل کشی ہوتی ہے، اس کا جو ہے حصہ ہوتا ہے۔ دوسری عبرتناک مثال آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کی نسل کشی کی۔ امریکہ میں قتل عام اور لوٹ مار 16ویں صدی سے شروع ہو گیا تھا۔ اس کو پرتگالیوں، ہسپانیوں، فرانسیسیوں، امریکہ سے مراد صرف یہ یہاں جو ہے شمالی امریکہ نہیں ہے، بلکہ پورا امریکہ میں قتل عام اور لوٹ مار 16ویں صدی سے شروع ہو گیا تھا، اور اس کو پرتگالیوں، ہسپانویوں، فرانسیسیوں اور انگریزوں نے تقریباً 400 سال تک جاری رکھا، کیونکہ وہ جو کیا نام ہے اس کا، کولمبس جو ہے 16ویں صدی میں گیا نا، تو یہ تقریباً 20ویں صدی تک جاری رہا۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی بنیاد اسی وحشیانہ درندگی پر رکھی گئی، اور اس قتل عام اور لوٹ مار کو منظم کرنے میں امریکی سیاستدانوں، شہری منتظمین، اہل کلیسا، عام سفید فام شہریوں کا سب کا بھرپور حصہ لیا۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ مثلاً بریمائے ہارٹ ایٹ وونڈ آپ پڑھیں تو اس میں یہ بالکل واضح ہے۔ مثلاً جارج واشنگٹن جو صدر تھا، وہ ان کو مطلب یہ ہے کہ کہتا تھا کہ یہ انسانوں کے لبادے میں جو ہے یہ جانور ہیں، درندے ہیں، ان کو اسی طرح مارنا چاہیے جس طرح درندوں کو مارا جاتا۔ تو ابھی مطلب یہ ہے کہ یہ نیتنیاہو نے جو فلسطینیوں کے بارے میں کہا، تو وہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ مذہبی کتابوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کو صرف ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اصل جو ہے سرمایہ داری اس کی بنیاد ہے۔ قتل عام اور لوٹ مار کے ذریعے جمہوری عمل ایک ایسی قوم تشکیل دیتا ہے جس کے تصورات خیر و شر اور طرز بود و باش یکساں ہوں۔ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ذہن میں لفظ جو ہے آ رہا نہیں ہے، آ جائے گا بعد میں۔ قتل عام اور لوٹ مار کے ذریعے جمہوری عمل ایک ایسی قوم تشکیل دیتی ہے، قوم اسی طرح بنتی ہے مطلب۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ
دیگر ایک زبان جس کے تصورات خیر و شر اور طرز بود یکساں ہوں۔ یعنی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یعنی لوگوں کی مطلب عموماً جب جو فطری سب بندیاں ہوتی ہیں معاشرتی، اس میں مختلف زبانیں ہوتی ہیں، لوگوں کے مختلف طرز و بود، اور حتیٰ کہ مطلب ایک مذہب بھی ہو کیوں نہ ہو، ثقافتیں مختلف ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جیسے قرآن مجید میں فرمایا ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن یہ کہ کیونکہ یہ آرٹیفیشل مصنوعی قوم بنتی ہے، اور یہ مصنوعی قوم ہوتی ہے کہ اس کا طرز زندگی یکساں ہوتا ہے، ایک ہی تعلیمی نظام اور سوشلائزیشن کے ذریعے اور قتل عام کے ذریعے ایک قوم بنائی جاتی ہے جو ایک ہی طرز پہ سوچتی ہے، ایک ہی طرز پہ، اور جو جس کو پلورلزم کہتے ہیں، وہ اس عمومی یکسانیت کے اندر جو ہے، یعنی جیسا کہ مطلب آپ سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو برانڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ایک ہی چیز کے مختلف جو ہے برانڈ ہوتے ہیں اور مختلف اس کے رنگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ جو نئی ثقافت بنتی ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے۔ انگریز جو ہے 17ویں صدی کے وسط سے امریکہ پر قابض ہونا شروع ہوا۔ جی ہاں، 17ویں صدی اسٹوارٹس کے دور میں، اور قدیم باشندوں کا قتل عام، اس سے پہلے مطلب یہ ہے کہ پرتگیزی اور ہسپانوی جو ہے اس سے پہلے آئے۔ انگریزی 17ویں صدی سے امریکہ اور قدیم باشندوں کا قتل عام، ان کے املاک پر قبضہ اسی وقت سے جاری ہو گئی۔ یہ انگریز ان کو پلگرم فادرز کہتے ہیں، برطانوی بادشاہت کے مفرور اور جمہوری جذبات سے سرشار تھے۔ انہوں نے یعنی بادشاہت کے خلاف تھے۔ انہوں نے جو علاقائی ریاستیں ڈھانچہ کھڑا کیا وہ بادشاہ کی باج گزاری کرنے کے باوجود جمہوری نوعیت کا تھا، یعنی اپنا اندرونی نظام جو امریکہ میں تھا وہ جمہوری تھا۔ جیسا کہ مائیکل مین ایک برطانوی سوسیولوجسٹ ہے، اس نے لکھا ہے کہ قدیم باشندوں کے قتل عام اور معاشی بے دخلی کی مہمات میں وہی عوام شامل تھے جو جمہوری جذبات سے سب سے زیادہ سرشار تھے، یعنی جو انگریز دہشت گردی کے ابتدائی وقت میں موجود ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے علاقے میں تقریباً 15 ملین قدیم باشندے موجود تھے۔ فوج کشی کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے دانستہ قدیم باشندوں کی بستیوں میں وبائی امراض پھیلائیں، اور 1900 تک قدیم باشندوں کی تعداد 8 ملین ہو کر رہ گئی۔ رہی صحیح کا سر اینڈریو جیکسن کی صدارت کے دور میں نکال دی گئی ہے۔ اینڈریو جیکسن وہی ہے جو ٹرمپ کا بھی ایک لحاظ سے آئیڈیل تھا، یہ جو لوگ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے تھے اور جو دائیں بازو کی جماعتیں ہیں اور نسل پرست ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ہیرو ہے یہ اینڈریو جیکسن، ڈیموکریٹک پارٹی کا بانی اور ٹرمپ کے پسندیدہ لکھا ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا یہ اینڈریو جیکسن ڈیموکریٹک پارٹی کا بانی، ڈیموکریٹک پارٹی کا بانی تھا، یعنی یہ ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن میں فرق نہیں ہے، پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کا وہ منشور تھا جو اب ریپبلکنس کا ہے۔ یہ 1829 میں صدر منتخب، لیکن اس نے پہلا قتل عام 1812 میں کریک ریڈ انڈینوں کا کیا۔ ان کے تمام علاقے جو موجودہ الاباما اور جارجیا پر مشتمل ہے، اور یہ آج تک مطلب یہ نسل پرست ریاستیں ہیں۔ اس نے لاکھوں قبائلیوں، چیروکیز اور وغیرہ وغیرہ کو ملک بدر کیا اور ان کی اراضی پر قبضہ کر لیا۔
ملک بدر کرنا، اور ان کے جیسے مطلب یہ کہ اسرائیل جو ہے ان کو ملک بدر کرتا ہے اور ان کی اراضی پہ قبضہ کرتا ہے. پچھلے 70 سال سے یہی کر رہا ہے اسرائیل. 1818 میں سیمینول قبائل کا قتل عام کیا اور بے دخلی جیکسن کے تحت عمل میں آئی. جیکسن کی اس بہیمیت کو ملک گیر ستائش حاصل ہوئی، یعنی وہ مقبول ترین جمہوری ہیرو کے طور پہ ابھرا. تو یہ قتل عام جو ہے اس کی عمومی حمایت ہوتی ہے، جمہور جو ہے اس کے پیچھے ہوتے ہیں. جیکسن کی صدارت میں 1830 میں انڈین ریموول ایکٹ کانگریس نے منظور کیا. ساؤتھ کیرولینا اور ٹیکسس میں لاکھوں ایکڑ اراضی پر قبضہ کیا گیا، اور 1832 میں جیکسن کے دوبارہ صدر ہونے کے بعد قدیم باشندوں کو قتل عام کی مہم زور اس کے جانشینوں مارٹن وین بیورن اور جیمز کے پولک نے پورے حوصلہ مندی اور صفاقی کے ساتھ جاری رکھا. تو یہ 1832 یعنی یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ وہی زمانہ ہے جب جو ہے برطانوی جو ہے ہندوستان میں بھی قتل عام کا آغاز کر رہے تھے. 1857 میں بہت بڑا قتل عام جو علماء کا انہوں نے کیا. نسل کشی کی یہ مہمات 19ویں صدی کے وسط تک اپنے عروج پر پہنچی. یہ مین کی جو مائیکل مین کی ڈارک سائڈ آف ڈیموکریسی ہے، اس کو بھی ساتھ ساتھ اگر جن لوگوں کو انگریزی پڑھنے کی عادت ہو وہ اس کو ساتھ ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس میں جو تیسرا چیپٹر ہے وہ امریکہ پہ ہے، The Genocidal Democracies in the New World. نسل کشی کی یہ مہمات 19ویں صدی کے وسط تک اپنے عروج کو پہنچ گئیں، اور ان کا مقصد ریاستہائے متحدہ امریکہ کو قدیم باشندوں سے بالکل خالی کر دینا تھا. جیسے اب جو ہے اسرائیل غزہ سے جو ہے فلسطینیوں کو بالکل خالی، اس کو مصر میں دھکیلنا چاہ رہا ہے یا سمندر میں. تو انہوں نے جو ہے سارے یعنی قتل کیا، اور جو بچے کچے تھے ان کو میکسیکو میں دھکیل دیا. امریکی ریاست کا پہلا صدر جارج واشنگٹن قدیم باشندوں کو وحشی بھیڑیا کہتا تھا. جیسے اس کے باوجود چیروکی قبائل سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہو گیا، جس کے تحت الاباما، نارتھ کیرولینا، ٹینیسی اور جارجیا کے وسیع علاقوں پر اس قبیلے کی ملکیت کو تسلیم کیا گیا. 1820 تک ان علاقوں میں رہائشی کی آبادی دگنی ہو گئی. 1834 میں تقریباً 1/3 امریکی علاقے کو انڈین ٹیریٹری تسلیم کیا گیا، اور اس علاقے میں رہائش پذیر قدیم باشندوں کو داخلی خود مختاری دینے کا وعدہ کیا گیا. لیکن انڈین کمیونٹی کو کبھی کانگریس یا سینٹ میں نمائندگی نہیں دی گئی، اور یہی وہ یکسانیت، یعنی مطلب یہ کہ نمائندگی انہی کی ہوتی ہے جو سرمایہ دار ہو سکتے ہیں یا ان سرمایہ داری کو قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے جمہور پرستوں کے مطابق. لیکن انڈین کمیونٹی کو کبھی کانگریس یا سینٹ کی نمائندگی نہیں دی گئی. شروع سے یہ وعدہ کر لیا گیا کہ یہ ایک عارضی بندوبست ہے. قدیم باشندوں کو انڈین ٹیریٹری کی سرحدوں تک دھکیلنے اور اس علاقے میں سفید فاموں کی بستی آباد کرنے کی مہم 1840 میں شروع ہوئی. آج اسرائیلی دہشت گرد فلسطینی علاقوں پر انہی امریکی نوآباد کاریوں کی پیروی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ جو ہے انڈین ٹیریٹری تسلیم کر لیا ان علاقوں کو نا، تو پھر جب نئے امیگرینٹس جو ہیں برطانیہ سے اور یورپ سے آئے، تو ان کو پھر بسانے کے لیے ان کی آہستہ آہستہ ان کی علاقوں کے اندر جو ہے یورپی لوگوں کی نوآبادیاں جو ہیں بنانا شروع کیں. جیسا کہ مطلب یہ کہ غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جو ہے اس علاقے میں جو اسرائیل تسلیم کرتا تھا کہ فلسطینی کو، اس میں جو ہے
یہ یہودیوں کی بستیاں جو انٹرنیشنل قانون کے مطابق بالکل غیر قانونی ہیں، وہ نوآبادی اسی طرز پر انہوں نے بھی شروع کی۔ قدیم باشندوں کو انڈین ٹیریٹری کی سرحدوں تک دھکیلنے اور اس علاقے میں سفید خاموں کی بستیاں آباد کرنے کی مہم 1840 میں شروع ہوئی۔ آج اسرائیلی دہشت گرد فلسطینی علاقوں پر انہی امریکی نوآبادکاریوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور بالکل جس طرح اسرائیلی توسیع پسندی کا جواز جمہوری عمل سے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مطلب اسرائیل جو ہے واحد جمہوریت ہے مڈل ایسٹ میں، تو اس کو حق ہے کہ وہ وہاں کے باشندوں کو قتل کرے۔ اس طرح انڈین ٹیریٹری پر قبضہ امریکی جمہوری نظام کی کارفرمائی سے عمل میں آیا۔ تو امریکہ میں پوری یعنی جمہوریت تھی، کانگریس تھی، سینٹ تھا، اور اس کانگریس اور سینٹ نے جو ہے اس قتل عام کو جو ہے اور ان غیر قانونی سفید فام نوآبادیوں کو پر مہر لگائی۔ کانگریس نے 1856 میں ٹرانسس اور نبراسکا کا علاقہ انڈین ٹیریٹری سے چھین لیا، اب جس کو غزہ کا غلاف کہتے ہیں، یا وہ بھی انہوں نے غزہ کا حصہ تھا، اس کو چھین لیا، اور جس میں ابھی 7 اکتوبر کا جو عمل جو ہے قسام نے کیا تھا۔ اس پورے علاقے سے ریل گزار کر کیلیفورنیا تک پہنچنے کے انتظام کی جمہوری اداروں نے منظوری دی۔ قدیم باشندوں کے قتل عام کی مہم زور پکڑ گئی، اور اس میں سفید فام نوآباد کار، کان کن، حکومتی نمائندے، اہل کلیسا، فوج اور ریلوے کمپنیاں سب شریک ہو گئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ قدیم باشندوں کے علاقائی بے دخلی کی مہم کا آغاز ہوا۔ انڈین ٹیریٹری کم ہوتے ہوتے موجودہ اوکلاہوما کے بائیں کنارے تک کانگریس میں سکیڑ دی گئی۔ یعنی کانگریس نے اوکلاہوما، یعنی کتنا ان کے پاس تھا پہلے آپ دیکھیں، شروع کہاں سے کیا، ان کے پاس الاباما تھا، نارتھ کیرولائنا تھا، ٹینیسی اور جارجیا تھا، اور پھر جو ہے یہ اس کو سکڑتے گئے، اس کو دھکیلتے گئے، اوکلاہوما تک کے بائیں کنارے تک رہ گئی، اور پھر بالآخر وہاں سے بھی دھکیل دیا۔ تو یہی مطلب فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل بھی کر رہا ہے، پورے ریاست متحدہ قدیم باشندوں کو دھکیل کر اس مختصر علاقے میں جمع کیا جانے لگا۔ 1879 میں تک اس محدود علاقے میں یہ سارے قبیلے جن کا نام یہاں لکھے ہیں قبائل کو کانگریس نے لا کر پھینکا، لیکن دھیرے دھیرے اوکلاہوما کے اس مختصر علاقے سے بھی سفید فام نے قبضہ کرنا شروع کیا، اور کانگریس نے ان قبضوں کو قانونی جواز فراہم کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ 1907 تک انڈین ٹیریٹری کا خاتمہ ہو گیا، اور وہاں کے قدیم باشندوں 3/4 آبادی کو قتل کر، اور پورے علاقے پر گوروں کی جمہوری حکومت قائم ہو گئی۔ انا للہ۔ محتاط اندازے کے مطابق 16ویں صدی سے 19 صدی تک 80 ملین قدیم باشندے ہلاک کیے گئے، اور درندگی کی یہ وحشت ناک تاریخ امریکہ کے جمہوری عمل نے رقم کی۔ بلا شبہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جرم ہے، اور صدیوں تک جاری رہنے والے جمہوری عمل نے یہ جرم کیا، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ جمہوری عمل کی ابتدا ہمیشہ قتل عام اور لوٹ مار سے ہوتی ہے۔ سامراج کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ آج اسرائیل، کشمیر، عراق اور مشرق اس طرح سے جمہوری نظام قائم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے بخشش، یعنی قتل عام اور جمہوریت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قوم جو ہے اور ایک طرز زندگی کو جو ہے غالب کرنا ہے، اور سرمایہ ان کے ہاتھ میں مرکوز کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے دوسری قومیں، خاص طور پہ وہ قومیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیچی ہیں اور سرمایہ کی بڑھوتری نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ختم کرنا یا ان کو جو ہے ان کا کلا کما کرنا جو ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور مثلا یہ کہ مشہور جو برطانوی فلسفی جان لاک، یعنی 17ویں 18ویں صدی کا،
اس نے اس کی جواب فراہم کیا. اس نے کہا کہ وہ اسی بنیاد پہ جواب فراہم کیا کہ اس نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ریڈ انڈین ہیں اللہ کی زمین. اللہ نے انسانوں کو اس لیے بھیجا کہ وہاں جو ہے وہ زمین کو سنواریں اور زیادہ سے زیادہ گندم پیدا کریں اور اس کے جو ہے فروٹ ہیں اس کے جو ثمرات ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ لوگ جو ہیں نہیں کرتے، تو اس لیے ان کو قتل کرنا جو ہے جائز ہے. اور تو وہ اس حق سے محروم ہو گئے کیونکہ وہ جو ہے ذرا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنے کا ان کو کوئی شوق نہیں وغیرہ وغیرہ. اب جمہوریت کی تعریف سے انشاءاللہ اگلی بار شروع کریں گے. السلام.